حاضری دا آغاز قبلہ دا خطاب شروع پوری توجہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری عید میلاد النبی زندہ باد اہل سنت زندہ باد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے بے پایا فضل و احسان، سید الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے اس عظیم الشان محفل نعت میں ہم سب حاضر ہیں، اور ٹائٹل اس کا اس قدر حسین ہے، سلام یا حسین۔ بارگاہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ میں عقیدت کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلا تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے کمال کا مظہر رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، جس کو علامہ شیخ اسماعیل حقی نے بیان کیا، ان اللہ تعالی جعل نبیہ مظہرا لکمالاتہ ومرآۃ لتجلیاتہ، کہ اللہ کے حسن و جمال کا آئینہ ذات پاک مصطفیٰ ہے، اللہ کے کمال کا مظہر ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے کمال کا مظہر اور سرکار کے حسن و جمال کا آئینہ وہ کون سی ذات اور وہ کون سی ہستی ہے؟ اسی سے آغاز کر رہا ہوں، دل کو لگے گا تو پھر دل اور روح مل کر سبحان اللہ کہیں گے۔ اللہ کے حسن و جمال کا مظہر ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ کے کمال کا مظہر ذات امام حسین ہے۔ یعنی اگر اللہ کے حسن و جمال کو کسی صورت میں، وہ تو بے صورت ہے، وہ بے صورت صورت اولے کرناز ادا گھنڈ کھولے، وہ تو بے صورت ہے، اس بے صورت کے حسن و جمال کو اگر کسی صورت میں دیکھنا چاہو تو خدا کو نٹھوں سے محمد دے اولے، محمد کو دے دے دکھیں دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، خدا کو محمد اکھیندے گزر گئی۔ اللہ کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہو، حسن ازلدہ تھا اظہار، اہدو ویس وٹا تھی احمد۔ آپ فرماتے حسن ازلدہ تھا اظہار، اہدو ویس وٹا تھی احمد۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حسن و جمال کا مظہر صورت مصطفیٰ ہے، اور صورت مصطفیٰ کے حسن کا مظہر خدا کی عزت کی قسم ذات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ کے کمال کا مظہر ذات پاک مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کی ذات کا مظہر، کمال کا مظہر ذات امام علی مقام ہے۔ یوں دیکھنا چاہو کہ اگر حضور کے کمال کو
اور حضور کے حسن و جمال کو مجتمع ہو کر کسی ایک ہستی میں دیکھنا چاہو کہ جہاں مصطفیٰ کا کمال بھی تمہیں نظر آئے، جہاں مصطفیٰ کا حسن و جمال بھی کسی پیکر محسوس میں نظر آئے، تو کہیں نہ جاؤ، امام حسین کی طرف حاضری دینا شروع کر دو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما، اے حبیب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں رسالت کی تبلیغ کی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، قرابت داروں سے مودت رکھو۔ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، لوگوں یہ بات یاد رکھ لینا، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے سے فلاں مسلک کو تقویت مل جائے گی، اس وجہ سے اہل بیت اطہار کا ذکر بند کر دو، ان کا ذکر کم کر دو، یہ خارجیت ہے، یہ ناسبیت ہے۔ سنی اس کو کہتے ہیں جو زندگی میں بھی علی کا ذکر کرے، قبر کے اندر بھی علی کا ذکر کرے، حشر کے اندر بھی علی کا ذکر کرے۔ آؤ سنی کس کو کہتے ہیں؟ بات دل کو لگے تو پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ، خدا کی عزت کی قسم، سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی یا مصطفیٰ والا ہے یا مرتضیٰ والا ہے؟ ہم صحابہ کے در کے نوکر، ان کے در کے غلام، حضرت سیدنا صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی، یہ اہل سنت کا مسلک ہے۔ مگر یاد رکھ لینا، دوسری بات بھی یاد رکھ لینا، جتنا سنی مولا علی کا ذکر کرتا ہے کوئی مائی کلال نہیں کر سکتا۔ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، میرے آقا وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت اور مودت ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے؟ میرے کریم آقا نے جواب دیا، فرمایا علی شن و فاطمہ و ابناہما، یعنی جن کی محبت قیامت تک ہر امتی پہ واجب ہے، وہ چار ہستیاں ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ علی المرتضیٰ ہے، وہ فاطمۃ الزہرا ہے، وہ حسن مجتبیٰ ہے، وہ حسین مرتضیٰ ہے۔ جن سے محبت اور مودت کرنا ہم پر واجب ہو چکی۔ میں ان چار ہستیوں کے بارے میں ایک ایک حدیث بطور تبرک کے پیش کرنا چاہوں گا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، ان سے پہلے اہل بیت اطہار کے بارے میں میرے کریم آقا نے ارشاد فرما، اور حضرت امام جعفر الصادق نے تو بڑی اونچی بات کر دی، قرآنی آیت ہے۔ ملک ریاض صاحب توجہ فرمائیں گے، اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ قرآن نے ارشاد فرما وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرما اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ امام سالبی نے تفسیر سالبی کے اندر لکھا، بغیر حوالے کے بات نہیں کریں گے، وہ فرماتے ان حبل اللہ والقرآن وعطرۃ رسول اللہ واہل بیتہ، فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد یا قرآن ہے یا عطرت مصطفیٰ ہے یا اہل بیت اطہار ہے۔ اور حضرت امام جعفر الصادق، لوگ تو آج اتنی نیچی سطح پر آ گئے، کہنے لگے امام حسین کو امام حسین نہ کہو۔ آج آنکھوں پہ پٹیاں چڑھ گئی، امام حسن کو امام حسن نہ کہو۔ میں سنی ہو کر کہتا ہوں، اگر امام مالک بن سکتا ہے، امام شافعی بن سکتا ہے، امام احمد بن حنبل امام بن سکتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ امام بن سکتا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہم سب کا آقا بھی حسین ہے۔
میں فتووں سے نہیں ڈرتا، برسر منبر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، امام اعظم میرے فقہ کا امام، اس میں کوئی شک نہیں، وہ فقیہوں کا امام، اس وجہ سے انہیں امام کہتے ہیں۔ ملک صاحب میں اپنا مسلک بتا رہا ہوں، میں امام اعظم تو امام اس وجہ سے مانتا ہوں کہ فقہ کا امام ہے، مگر امام اعظم کو امام اس لیے بھی مانتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام جعفر الصادق کا غلام ہے۔ اللہ اکبر، تم لوگ ان بھول بھلیوں کے اندر مبتلا ہو کہ ان کو امام مت کہو، خدا کی عزت کی قسم اگر حسین امام نہیں ہے تو دنیا میں کوئی امام نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ حضرت امام جعفر الصادق نے فرمایا نحن حبل اللہ، فرمایا ہم اللہ کی رسی ہے، وَيَدُلُّ لَهُ حدیث الثقلین، حدیث ثقلین اس پہ دلالت کرتی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ اگلی تقریر میری نہ بھی سمجھنا نہ بھی سننا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اس حدیث کا ترجمہ غور سے سننا کہ ملا کی بات کو مانو یا رسول اللہ کی غلامی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ قرآن جو رسی ہے آسمان سے زمین کی طرف، دوسری چیز وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، پر میں اپنی اولاد چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بات بڑی اونچی ہے کامران بھائی، جب اللہ کا قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن نے کہا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کیونکہ وقت نہیں مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا پورے قرآن کے اندر کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب قرآن میں ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا ہر خشکی ہر طریقہ علم قرآن مجید کے اندر ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کے معروف ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعت گو شاعر، فخر ثنا خان پاکستان، سپہ سالار غلامان حسان، جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب، آپ تشریف لائے، صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور قبلہ مفتی صاحب کی متصل بات آپ اپنی عقیدتیں آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آپ کے ساتھ آئے ہوئے تمامی احباب کو خوش آمدید۔ جی بسم اللہ۔ توجہ ہے، جس کی توجہ ہاتھ اٹھا کے کہ سبحان اللہ۔ فرما تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مظہر مختار تمہیں اعلان کر رہا ہے، کسی ملا کی بات کو مت مان، حدیث کی طرف آ۔ فرما دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن یا عطرت اہل بیت۔ آقا قرآن میں تو سب کچھ ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ساری کائنات کا ذکر قرآن میں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ساری کائنات کا ذکر قرآن میں، وتفصیل کل شیء، ہر شے کی تفصیل قرآن میں، وکل شیء فصلناہ تفصیلا، ہر شے کی تفصیل قرآن میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سب کچھ قرآن میں ہے، آپ توجہ کریں گے تو میں آگے چلوں گا، جب سب کچھ قرآن میں ہے تو پھر عطرت کے ذکر کی کیا ضرورت؟ جب سب کچھ تو قرآن کے اندر ہے نا، تو پھر عطرت کی، آل پاک کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ہاں، ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت، اور وہی قرآن کہتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن کا غلط ترجمہ کر کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کا صحیح ترجمہ کر کے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ حدیث بتا رہی ہے
پہلا نقطہ پیش کر رہا ہوں اسی حدیث کا، دل کو لگے تو پھر علی کو ماننے والے، حسین کو ماننے والے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے دل سے سبحان اللہ کہیں گے۔ حدیث بتا رہی ہے قرآن ہدایت ہے، سب کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ کوئی اگر قرآن کی ہدایت کو پانا چاہے تو اہل بیت کی محبت کو سینے میں ڈالے۔ اس لیے رسول اللہ فرما رہے لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا دونوں اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ فرما حوض کوثر پر قرآن اہل بیت اطہار کے ساتھ آئے گا، اہل بیت قرآن کے ساتھ آئے گا۔ قرآن میں ساری کائنات کا علم ہے، ساری کائنات کا علم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کے علم کو حاصل کرنا چاہیں تو پھر کس کے در پہ جائیں؟ میں قرآن کا علم مل جائے، میں اس کا جواب بھی حدیث سے دینا چاہوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا علم مل جائے تو کس کے در پہ جائیں؟ رسول اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، فرماتے علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ محب اہل بیت اطہار فخر ثنا خان جناب احمد علی حاکم صاحب کے لیے حدیث کا یہ لفظ آج کے لوگوں کے لیے ہے، اس حدیث ثقلین کا آخری لفظ ہے، فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ فرمایا میں دو چیزیں میں نے چھوڑ دی، کتاب اور اہل بیت اطرت، اب دیکھیں گے تم میں سے کون ہوگا جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ کیف تخلفونی فیہما، تم کیسے میرے بعد ان کے ساتھ سلوک کرو گے؟ رب کعبہ کی قسم، مجھے رب کعبہ کی قسم، جو علی کا ہے مرتضیٰ کا ہے وہی، جو مرتضیٰ کا نہیں ہو سکتا وہ مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ان علی عندہ علم الظاہر والباطن، اور قربان جاؤ علامہ علوسی پر، وہ لکھتے ہیں لکل آیت ظاہر و باطن، قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے۔ حضرت ابن مسعود صحابی رسول کہہ رہے ہیں مولا کائنات کے بارے میں، فرمایا ان علی عندہ علم الظاہر والباطن، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ وہ ہستی ہے جو قرآن کے ظاہر کا بھی عالم ہے، قرآن کے باطن کا بھی عالم ہے۔ ایک رات انہوں نے بسم اللہ شریف کی تفسیر کو بیان کیا، حضرت ابن عباس بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ جب وہ معارف اور نکات پیش کر رہے تھے ہم حیرت زدہ تھے۔ عموماً میں اس روایت کو پیش نہیں کرتا مگر آج پیش کر رہا ہوں، دل چاہ رہا ہے۔ ایک دن مولا علی نے صحابہ سے کہا، صحابہ مجھ سے کہنے لگے تم مولا علی کو مولا علی کیوں کہتے ہو؟ مجھ سے کہنے لگے مولا علی کو مولا علی کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا جنہیں حضور نے مولا بنایا، من کنت ولیہ فہذا ولیہ، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ خدا کی قسم جنہیں فاروق اعظم نے کہا انت مولایا ومولا کل مومن ولم یکن لہ مولا فلیس بمومن، میں اس روایت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ہاتھ کھڑے کر کے سلام یا حسین، سلام یا علی کا نعرہ لگنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا علی تو میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے، جو تمہیں مولا نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا علی، سلام یا علی۔ نعرہ حیدری۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم جب میں حدیث کا یہ آخری حصہ پڑھتا ہوں، دوسری حدیث کا جس کو امام مسلم نے نقل کیا، میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں
اپنی آل کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ خیال رکھنا کہ کہیں اہل بیت کی بے ادبی نہ ہو جائے، ان کی گستاخی نہ ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم، سیدہ کائنات معائنت کر رہا ہوں، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش خدمت ہو گئیں، کوئی بات کہی، حضور نے فرمایا کیا اللہ کے اس فیصلے پہ آپ راضی نہیں؟ فاختار رجلین، اللہ نے پوری روئے زمین پر دو ہستیوں کو چنا۔ اب میں نہیں کہوں گا، تمہیں تیرا دل کہے گا، فرمایا دو ہستیوں کو چنا۔ وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ فالاول ابوک والآخر بالک۔ پوری روئے زمین پر اللہ نے دو ہستیوں کو چنا، ان میں سے پہلا تیرا بابا محمد مصطفیٰ ہے، ان میں سے دوسرا تیرا شوہر علی المرتضیٰ ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ کی پوری رات گزر گئی، بسم اللہ شریف کی تفسیر ختم نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، میرے کریم آقا نے فرمایا ہوا امام البررہ۔ امام حاکم نے مستدرک میں حدیث صحیح ہے، امام البررہ وقاتل الفجرہ منصور من نصرہ۔ حضور نے فرمایا علی امام المتقین ہے، نیکوکاروں کا امام ہے۔ فرمایا وہ فجار اور فساق کا قاتل ہے۔ حضور نے فرمایا منصور من نصرہ، جو علی کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا۔ اگر قرآن کا علم حاصل کرنا چاہے تو کس کے در پہ جائے؟ من اراد العلم فلیأت الباب۔ فرمایا جو علم کو حاصل کرنا چاہے وہ علم کے دروازے پر آ جائے۔ سیدہ کائنات آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، مخدومہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا۔ بڑی حدیثیں ہیں مگر ایک حدیث پر اکتفا کرنا چاہوں گا۔ فرما فاطمہ تو بدعت منی، میرے کریم آقا نے فرما فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ملک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے جب بھی سرکار سفر سے واپس آتے سب سے پہلے سیدہ کے گھر جاتے اور رسول اللہ ان کے چہرے کو تکتے رہتے، دیکھتے رہتے، دیکھتے رہتے۔ سرکار دیکھ دیکھ کر کہتے فدا کے ابی و امی، اے فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کا بابا بھی قربان، تجھ پر مصطفیٰ کی ماں۔ واہ سیدہ، واہ طاہرہ، واہ طیبہ، آپ کی عظمت کو سلام کہ ساری کائنات حضور سے کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ سیدہ سے کہتے ہیں اے سیدہ فدا کا ابی و امی، تجھ پر مصطفیٰ کا بابا بھی قربان، تجھ پر مصطفیٰ کی ماں بھی قربان۔ فرما فاطمہ میرا جگر پارا ہے، سبحان اللہ، میری جان ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ سن لیجئے آخری بات ہے، میں چاہتا ہوں اسی محبت کے ساتھ سنتے جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور نے ارشاد فرما دیا فاطمہ سلام اللہ علیہا میری جان ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو رسول اللہ نے فرمایا میرا خون باہر جا کر زمین پہ ڈال دو۔ توجہ ہے نا؟ آپ واپس آ گئے، سرکار نے فرمایا غائب کر دیا؟ میں نے اس جگہ غائب کیا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے میرے خون کو پی لیا؟ عرض کی پی لیا۔ امام قسطلانی لکھتا ہے شارح بخاری لما شرب عبداللہ بن زبیر دمہ تذوب فمہ مسکن، کہا خدا کی قسم رسول اللہ کے خون کے چند قطرے، توجہ ہے، رسول اللہ کے خون کے چند قطرے پیے عبداللہ بن زبیر نے، زندگی تک ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ علامہ امام الوہابی ابن کثیر نے لکھا حتیٰ کہ ابن زبیر قبر کے اندر چلے گئے ان کی قبر سے بھی مشک کی خوشبو آتی رہی۔ اگر تم دل سے یہ جملہ سن لو گے
اسے یاد کر لو گے ایمان بڑھتا جائے گا، ایمان کی معراج کو پہنچ جاؤ گے۔ میں جملہ تمہیں دے رہا ہوں، آگے تیری مرضی۔ اگر حضرت عبداللہ بن زبیر رسول اللہ کے خون کے چند قطرے پیے تو جسم سے مشک کی خوشبو آئے جو ہو فاطمہ مصطفیٰ کی جسم کا ٹکڑا۔ سرکار کی جان، حضور کا جگر پارا، پھر ان کی شان، ان کا مقام، ان کے مرتبے کا پھر عالم کیا ہو۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا جلوہ گر ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا۔ اس حدیث پاک کو دوسرے لوگوں نے بھی روایت کیا، نقل کیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا نانا اور نانی کے رشتے کے لحاظ سے، چچا اور پھوپھی کے رشتے کے لحاظ سے، خال اور خالہ کے رشتے کے لحاظ سے، ماں اور باپ کے رشتے کے لحاظ سے بہتر کون ہے؟ آقا آپ ہی ارشاد فرمائیے یہ سارے رشتوں کے لحاظ سے خیر بہتر کون ہے؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ فرما ہم الحسن والحسین، فرما میرا حسن ہے میرا حسین۔ آؤ حضور کے حدیث کے لفظ کو غور سے سنو، حضور نے تعارف کیسے کرایا؟ فرما جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ۔ فرما حسین کی شان یہ ہے، حسین کا نانا جنتی، حسین کی نانی جنتی، حسین کا خال جنتی، حسین کی خالہ جنتی، حسین کا چچا جنتی، حسین کی پھوپھی جنتی، حسین کا بابا جنتی، حسین کی ماں جنتی۔ فرما میرا حسن بھی جنتی، میرا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ جن عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھال کنو، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق اسادہ دین ایمان، عشق ہے ہادی پرم نگردہ، عشق ہے ہادی پرم نگردہ، عشق ہے راہ پر راہ فکردہ، عشق ہے راہ، عشق ہے ہادی راہ فکردہ، عشقوں حاصل ہے عرفان۔ میرا پیر فرید کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل کا ذکر ہوا، صحابہ کا ذکر ہوا، بس ایک چیز چاہتے ہیں، ہر تقریر کے آخر میں یہی استغاثہ کرتے ہیں، میرے آقا جو سوئے من گزراری، منی مسکین زناداری، فدائے۔ بات لمبی ہو جائے گی، آپ بیٹھے ہیں، میں ان کی ایک بات کر دیتا ہوں۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ، جن کی شان اور جن کا مقام اور جن کا مرتبہ وراء الورا ہے، جب مدینے پہنچے نا، دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہنے لگے شتربان، چھیڑو، نام کہہ تمہارا؟ اویس قرنی، کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہو۔ کس لیے آئے ہو؟ 15 سال کی ایک ایک رات حضور کے دیدار کے انتظار میں گزاری ہے، اب مدینے پہنچا ہوں، ذرا حضور کے چہرے کا دیدار کرا دیجئے۔ آواز آئی ہے، مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے ہیں، جائیے دیدار ہو جائے گا۔ خدا کی قسم وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بکار خیش حیرانم، اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم، اغثنی یا رسول اللہ، صحاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم، اغثنی یا رسول اللہ، کئی ساس طبیب کمامن، سے پڑیاں جھول پلاوین، میرے دل دا بھیت نہ پاوین، پوے فرق نہیں ایک دل دا، منہ دھول مٹی سر پائیم، سر ننگ نموز وجائیم، کوئی پچھن نوے ہے آئیم، ہت الٹا عالم کھل دا، دل پرم نگر تو تانگ ہے۔ آقا آپ میرے دل کی حالت کو جانتے ہیں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ عشاق جولیاں پھیلا کے کہہ رہے ہیں، دل پرم نگر تو تانگ ہے، یہ تا پہنڈے سخت آڑانگے،
نہ راہ فرید نہ لانگے اے بند بہو مشکل دا کیا حال سنا ماں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا بس یہی چاہتے ہیں تو نے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تو نے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے درد کتیاں نال ادب یہی اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جامی نے بھی کہا تھا نا آقا اجازت دیجئے مدینہ میں آنے کی نہ ملی کہنے لگے نسیمہ جانے بے بتھا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن تنم فرسود جا پاری آقا جان نکل جائے گی روح پرواز کر جائے گی ایک دفعہ تو چہرے سے پردہ ہٹائیے نا چہرے کا دیدار کروائیے نا اللہ اکبر جب وہ بھی نہ ہوا تو پھر جامی نے اتنا کہا آقا اگر دیدار نہیں کر سکتے آپ کے مدینے کا اتنی خواہش تو رکھتا ہوں سگدرا کاش جامی نام بودے قیامت پر زبانت گاہے گاہے اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی ایک کتڑے کا نام جامی رکھ لیجئے آپ جامی جامی کر کے بلائیں گے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ جامی کا نام تو آپ کے لبوں پہ آ گیا سامنے جالی مبارک ہے میں شوال میں پہنچا ہر مقام پر ہر دن جب حاضری ہوتی تھی تو دل سے یہی شعر نکلتا تھا سیں اسانال ساول الیسو کے کہنا اسانال ساول الیسو کے کہنا اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا تو ہادی صدی جان تے در در مری جان ملک صاحب میرے دادا سچے عاشق رسول تھے وہ اس کو اس طریقے سے پڑھتے تھے حاکم صاحب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں تو ہادی صدی جان تے در در چہی جان تو ہادی صدی جان تے در در چہی جان کتی کو پکڑ بت لیسو کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تک اٹھی ہاں مٹھی دوں نگاہیں بھلے سو کے کہنا پھر حضرت خواجہ اویس قرنی سے کہا گیا سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں جائیے ایک قدم اٹھایا وہیں رک گئے دل میں خیال کرنے لگے اتنے ہزار قدم تو اٹھا کر لے آیا ہوں ایک قدم اٹھاؤں گا دیدار ہو جائے گا مگر اویس قرنی پہلے یہ تو فیصلہ کر تیری آنکھ اس قابل بھی ہیں تیری آنکھ اس قابل بھی ہیں جو حضور کے چہرے کو دیکھ سکے بس دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیہ آقا یہی چاہتے ہیں موت کے وقت قریب ہو فرشتہ روح کو پرواز کر رہا ہو اور وقت اجل ہو آنکھیں بند ہو رہی ہو پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد اللہ کریم ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے حب صحابہ حب اہل بیت ہم سب کو نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ علامہ مفتی محمد